آج ماہ شوال کی 15 تاریخ پیر کا دن ہے، جس کا میں نے پورا سال بے صبری سے انتظار کیا۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہے، اجڑے نصیب چمک جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کی 15 تاریخ پیر کا دن ہے۔ ماہ شوال کے پہلے 14 دن گزر چکے۔ اگر آپ ان 14 دنوں میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، رب کو منا نہ سکے، رب کریم سے اپنے من پسند حاجات پورا نہ کرا سکے، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، کیا پتہ اگلے سال یہ موقع ملے نہ ملے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر اسلامی مہینے کی اپنی فضیلت برکت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ شوال کی بھی اپنی برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال یہ مہینہ ہمارے مقدر میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج اللہ سے مانگنے کا موقع ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار ٹھیک طرح چل نہیں رہا، آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بڑی سی بڑی تنگ دستی ہے، نجات کے لیے آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھی آپ کے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آج کا وظیفہ خاص طور پر ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کامیابی نہیں مل رہی، کاروبار بند ہو چکا ہے، ہر طرف پریشانی ہے، ہمارے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد فرشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض بہت زیادہ ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کرے، آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کے ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر کبیر ہو جائے۔ آج شوال کی 15 تاریخ پیر کا دن قبولیت کا دن ہے۔ یہ شوال کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگے گا مل کر رہے گا۔ یہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے۔ آج ماہ شوال کے 15 تاریخ پیر کا دن، یہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، جن گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے، بس بندہ اپنے رب سے کامل یقین کے ساتھ مانگنے والا ہو۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مانگتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ وہ ذات بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جو ذات اتنی کریم ہے، پتھر میں کیڑوں کو غذا دینے پر قادر ہے، آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے، کیا وہ آپ کی اور میرے حاجت کو پورا نہیں کرے گی؟ بس اتنا کہوں گا، آج اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑے گا۔ اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنے تقدیر کو بدل دیا۔ اگر آپ بھی اپنے تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ غربت، تنگ دستیوں میں، بے روزگاری میں ہیں، ساری دنیا سے سارے زمانے نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، آج رب کریم کی ذات پر کامل یقین بھروسے کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شوال کی 15 تاریخ پیر کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کا آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جسے رب کریم عطا کرے؟ آج آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر جو چاہے رب سے مانگ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کو ذرا دھیان توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 15 شوال پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔
آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھا طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری سے شفا کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی بیمار بیٹھا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹی کا نصیب روشن کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجات ہیں اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روض رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یا اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، اس کے لفظ معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ غیب سے راستے بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے آپ کے نام اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، بتائیں گے یہ بندہ ذکر کر رہا ہے، تیری بڑائی بیان کر رہا ہے، تیری افضلیت بیان کر رہا ہے۔ آج اس بندے نے اپنی فریاد، اپنی حاجات، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کو پڑھا ہے، تیری بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کے حاجات کو پورا کیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کا معجزہ ہوتا ہے، یہ رب کی شان ہوتی ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے صرف 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ بمشکل 1-2 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے آرام سے، دھیان سے، سنجیدگی کے ساتھ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ کریم سے اپنے حاجات پورا کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنے پسند کا نصیب، تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنے خواہشات پورا کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔
آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اللہ کی قربت پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب تقدیر لکھوانے کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ سورہ اخلاص بہت ہی خاص صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ کے وحدانیت کا ذکر ہے، اور یہ ایسی عظیم صورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے 10 پارنگ کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ اس صورت کو چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ 12 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو 4 قرآن پاک کا ثواب فوراً ہی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ کو 4 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، آپ کے درجات بڑھیں گے، آپ کی نیکیاں بڑھیں گے، گناہ کم ہوں گے، گناہ مٹا دیے جائیں گے، پھر آپ خود بخود رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ جب آپ 12 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ اکبر کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 12 بار سورہ اخلاص کو پڑھا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے، اور یہ آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، اور ایک قرآنی دعا بھی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکاریں گے، رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ جب اللہ پاک کسی کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے کن ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے، 33 حاجات کی نیت کر کے پڑھیں گے، اللہ رب العزت 33 کے 33 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں۔ اس عمل کے برکت سے دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ جو چیز آپ کو برسوں سے نہ مل سکی وہ اس وظیفے کی برکت سے مل جائے گی۔ اس عمل کو آپ آج کم از کم 1 دن ضرور کریں۔ 1 دن میں ہی آپ کے مقاصد پورے ہو جاؤ گے، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مانگتے رہیں، جو ہمارے لیے اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اور چیز عطا فرما دے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔